أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے بیلوں پر اور تنوں پر کھڑے ہوئے درخت، کھجور کے، زیتون کے اور کھیتی جن کے پھل مختلف ہیں. زیتون، انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے. اس کے پھل میں سے کھاؤ جب وہ پھل لائے اور اس کا حق ادا کرو. اس کی کٹائی کے دن حد سے نہ گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. اور چوپایوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین سے لگے ہوئے چوپائے پیدا کیے، ان میں سے بھی کھاؤ. جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی غذا کی جو سہولتیں انسانوں کو دی ہیں ان کو بیان کیا ہے، جس کے اندر پھل ہیں، ترکاریاں ہیں، سبزیاں ہیں، اسی طرح جانوروں میں چوپائے ہیں. ان تمام کو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. تو ایک صحت مند معاشرے کے لیے صحت مند افراد کا ہونا بہت ضروری ہے، اور صحت مند افراد صحت مند غذا کے ذریعے سے ہی بنتے ہیں. تو ہم اگر غور کر کے دیکھیں، کیا ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں کے لیے غذا کی یہ تمام سہولتیں مہیا ہیں؟ کیا انہیں حاصل ہیں؟ یقیناً یہ تمام سہولتوں سے ہندوستانی مسلمان محروم ہیں، اور اس کی وجہ انسانوں کو جس کی جانکاری ہونا چاہیے تھا وہ جانکاری نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ ایجوکیشن نہیں ہے، اور وہ کمائی کے ذرائع نہیں ہیں، اور وہ اسباب نہیں ہیں جو اسباب دیگر برادران کے پاس ہیں. دیگر قوموں کے لوگوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو وہ ہر اعتبار سے مسلمانوں سے آگے بڑھے ہوئے ہیں. ایک دور ایسا تھا کہ ہندوستان کے اندر ایک سماج بہت ہی کمزور، بہت ہی زیادہ پسماندہ سماج تھا، لیکن آج سب سے زیادہ پسماندہ، سب سے زیادہ بدحال اور سب سے زیادہ گرا ہوا سماج مسلم سماج بن چکا ہے. محترم حضرات، یہ غور کرنے کی بات ہے. اعمال کے ادائیگی کے لیے بھی غذا کا ہونا بہت ضروری ہے. نماز پڑھنے کے لیے طاقت چاہیے، روزہ رکھنے کے لیے طاقت چاہیے، حج کرنے کے لیے طاقت چاہیے، خدمت کرنے کے لیے طاقت چاہیے. اور یہ تمام طاقت کہاں سے آئے گی؟ جبکہ صحت مند کھانا ملے گا. ہمارے بچے صحت مند غذاؤں سے محروم ہیں، ہماری عورتیں صحت مند غذاؤں سے محروم ہیں. گاؤں دیہات کے لوگوں کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے.
شہروں کے اندر بھی جھگی جھوپڑیوں میں بسنے والے مسلمان ہیں جنہیں 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی میسر نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمیں قرآن مجید کی آیات کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے سورہ عبسہ کے اندر فرمایا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے غذا کے ساتھ ساتھ میووں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ کیا ہندوستانی مسلمانوں کو کھانے کے ساتھ پھل میسر ہیں؟ کیا ان کے اندر اتنی استطاعت ہے کہ وہ کھائیں اور پھر پھل بھی کھائیں، غذا بھی کھائیں؟ تو یہ بات غور کرنے کی ہے، فکر کرنے کی ہے، اور اس کے لیے ہم کو خدا کے اس سسٹم کو سمجھنا ہوگا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ وہ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو کچھ نہیں ملتا مگر جتنی وہ محنت کرتا ہے، جتنی وہ سعی کرتا ہے، جتنی وہ کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھائی اور صحابہ کو دنیاوی زندگی کے سنبھالنے سدھارنے کے لائق بنایا۔ ہمیں بھی مسلمانوں کو اس پیغام سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔